جنت البقیہ، اے جنت البقیہ، اے جنت البقیہ. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 8 شوال، روز انہدام جنت البقیع. آج کا دن عالم اسلام کے لیے عمومی طور پر اور اہل تشیع کے لیے خصوصی طور پر غم کا دن ہے. آج کا دن اس اعتبار سے ہمارے لیے بہت سخت ہے کیونکہ آج ہی کا وہ دن ہے کہ جس دن سعودی کی ظالم حکومت نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور بقیہ ائمہ کے مزار کو مسمار کر دیا تھا. لہٰذا آج خصوصی پروگرام علی ٹی وی کے اسٹوڈیو سے آپ حضرات کے سامنے جنت البقیع، اس کی اہمیت اور ان میں کن کن معزز ہستیوں کی قبریں ہیں، اس کے علاوہ کن نظریات کی بنا پر اسے مسمار کیا گیا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی. آج علی ٹی وی کے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ذوالفقار مہدی صاحب قبلہ ہیں. میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا 8 شوال ہے، ہمارے لیے یوم غم ہے. آج کا دن اصل میں بلیک ڈے جس کو کہا جائے وہ آج کا دن ہے. ناظرین اس وقت علی ٹی وی دیکھ رہے ہیں. آغا چند سوالات ہیں جو آج کے دن کے حوالے سے اور جنت البقیع کے حوالے سے ہے، جو ہم چاہتے ہیں کہ ناظرین تک پہنچ جائے. سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ناظرین کی خدمت میں یہ بیان کریں کہ جو جنت البقیع مدینہ منورہ کا قبرستان ہے، اس قبرستان میں کن ذوات مقدسہ کی قبریں ہیں یا قبریں تھیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وآلہ الطاہرین لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ. دیکھیے 1344 ہجری 8 شوال 1354. ہاں 1344 8 شوال سے پہلے. جی ہماری بات قبروں کی نہیں، روضوں کی ہے. جی جو ان قبروں کے اوپر جو ہے جو روضے بنے ہوئے تھے، ان میں کئی ذوات مقدسات کے روضے پائے جاتے تھے. جی مثلاً ائمہ بقیع، جی بی بی زہرا سلام اللہ سلام علیہ. اللہ علیہ کے نام سے جی باقاعدہ وہاں ان قبروں کے اوپر صاحبان تھا، گنبد تھا، روضے تھے. جی ٹھیک ہے. اور ورنہ بقیع میں صحابہ کی سینکڑوں، ہزاروں کی تعداد میں. ہزاروں کی تعداد میں کہنا چاہیں. جی ازواج النبی، امات النبی، جی. جو ہے ہاں. بی بی ام البنین، جی ٹھیک ہے، اور بہت سارے صحابہ کی قبریں پائی جاتی ہیں. لیکن ہم جن کے لیے بہت، دیکھیے المیہ یہ ہے آج پورے امت مسلمہ کا، اہل بیت کے مقابل میں کوئی نہیں. جی ہم ہی نہیں کہہ رہے، یہ عالم اسلام میں سب کہہ رہے ہیں آج کہ اہل بیت کا مرتبہ صحابہ سے نہیں ملایا جا سکتا. بے شک. ٹھیک، صحابہ جتنے بھی بلند مرتبے ہوں وہ جو ہے اہل بیت کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے. ٹھیک، صحیح. یہ کوئی بحث نہیں. جی تو جن کی بہت زیادہ اہمیت ہے وہ خاندان رسول، باقاعدہ جو ہے یہ جنت البقیع جو قبرستان ہے وہ اہل بیت اور خود بنی ہاشم کے خاندان کا قبر تھا، جی ہے اور رہے گا بھی. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ ایک بحث ہے جو کبھی اس میں ہو کہ ایک بہانہ یہ بھی تھا وہابیوں کا
کہ یہ عمومی جگہ ہے جی اور عوام الناس کی جگہ ہے، تو یہ گنبد جو ہے اور یہ بلڈنگ اور یہ تو بہت زیادہ قبروں کی جگہ گھیر لے گی. تو اس کے جواب میں پوری کتاب لکھی گئی ہے کہ اہل بیت نے خود وہ جگہ جی ان کی ذاتی ملکیت تھی، ٹھیک ہے جی اور وہ ان کی ذاتی ملکیت میں ہی اپنے جو ہے مردوں کو، اپنے شہداء کو دفن کرتے تھے. وہ عمومی قبرستان اس سے متصل ہو سکتی ہے، جی لیکن جہاں اہل بیت کی قبریں ہیں وہ ان کی خود کی ذاتی جی ملکیت تھی. تو یہ بہانہ بھی وہابیوں کا والد نہیں ہے. اسی لیے گیٹ سے قریب میں ہی ہے یہ تمام مزار جو ہے، بی بی ام البنین ہو، یہ سب دروازے سے بہت متصل ہے، جبکہ قبرستان کافی بڑا ہے، کافی بڑا، ہاں لیکن یہ بالکل دروازے سے متصل ہے. تو جو ان کی ملکیت تھی اس کا حصہ بالکل الگ ہے اور جو قبرستان ہے وہ بالکل ہے. لیکن ان میں وہ جو ذوات مقدسہ خاص طور سے ائمہ اربعہ، چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، امام حسن، یہ جو قبریں ہیں یہ تو اکٹھے ہی ہیں ساتھ میں. ہاں، اور پھر اسی سے متصل بی بی زہرا کی قبر تھی. جی ٹھیک ہے، تو یہ 4-5 قبریں تو ایک جگہ ہے. پھر آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے، ایک طرف داہنی طرف یہ، جب آپ انٹر کریں گے تو داہنی طرف یہ قبر ہے. تھوڑا دروازے سے اندر جائیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ پیغمبر کی جو ہے بائیں طرف بالکل کارنر پہ جناب ام البنین، بائیں طرف بالکل کارنر پہ جناب ام البنین کی قبر. سامنے آپ جائیں گے تو وہاں پر جو ہے پیغمبر کی پھوپھیوں کی قبریں ہیں. جی ٹھیک ہے، ازواج النبی کی بھی بعض قبریں ہیں. تو ہمارے لیے ویسے یہ خود جنت البقیع جو ہے، ہم جنت البقیع اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تو قبریں ہی ہیں. وہاں ایک دوسرا اسلام سے گہرا جو تعلق ہے وہ آثار اسلام ہے، شہداء اسلام ہے، صحابہ اسلام ہے. جی پیغمبر کی زندگی کے بہت سارے جو ہے واقعات اس جو ہے جڑے ہوئے ہیں اس قبرستان سے. آج یہ بھلے کہتے ہوں لیکن آپ دیکھیے جو کتاب ہے الشفاء والشفاء، سنیوں نے لکھی، یہ شیعوں کی نہیں ہے. اس میں آپ یہ واقعات ملاحظہ کیجئے کہ باقاعدہ جبریل آئے، اے پیغمبر سارے مدینے کے لوگوں کو لے کر جائیے بقیع میں. کیا ہے وہاں کچھ بتانا ہے. جی پیغمبر صحابہ کو جمع، منادی ہوتی ہے باقاعدہ. جی پیغمبر صحابہ کو جمع کرتے ہیں، وہاں لے جاتے ہیں. پیغمبر پوچھتے ہیں یہ کس کی قبر ہے؟ کوئی ہے تو ایک بار جواب نہیں آتا، دوسری بار جواب نہیں آتا، تیسری بار ایک بڑھیا کہتی ہے یہ میرا بیٹا ہے، اس کی قبر ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ کیا تم اس سے ناراض ہو؟ تو کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میں ناراض، میں اس سے بات نہیں کرتی تھی. پیغمبر نے کہا معاف کر دو. کہا نہیں، میں معاف نہیں کروں، اس نے مجھے اتنی اذیت دی، میں معاف نہیں کروں. پیغمبر نے کہا اچھا آؤ اس قبر پر منہ رکھ کے لیٹ جاؤ. اب جب لیٹ گئی تو فوراً چونک کے اٹھ گئے. ٹھیک ہے، اب جب چونک کے اٹھے کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول وہ درد بھری آواز سنی نہیں جا رہی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، یہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر یہ بھی ایک پیغمبر کا معجزہ کہا جائے گا کہ جس آواز کو کوئی نہیں سن سکتا کہ اللہ کے رسول کو سنوایا گیا. باقاعدہ جبریل آئے وحی لے کر، وہی قرآن سنا اور اس ماں کو اس کو بھی سنایا اور لوگوں کو بھی سنایا. پھر اللہ کے رسول نے کہا اگر نہیں معاف کرو گی تجھے، تو اس سے کہا اللہ کے رسول اگر آپ راضی ہیں تو میں بھی راضی، میں نے معاف کیا. معاف. اللہ کے رسول نے کہا اب وہ رکھو. اب جب رکھا تو عذاب اٹھ چکا تھا. دیکھیے یہ ایک مسلمان کی زندگی میں اس کا گہرا تعلق ہے، اس کے ایمان سے ہے. ایمان سے کیا مطلب ہے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد بھی کچھ ہے. جی اس دنیا کے لیے آپ نہیں آئے ہو. صحیح. آپ اور میرا جو ایمان ہے اس کے بعد کی زندگی کے تمام امت مسلمہ کا ایمان یہ ساری امت مسلمہ کے لیے، اور اس کا امت مسلمہ کے کردار سے گہرا تعلق ہے.
جی ایک آدمی جو جانتا ہے کہ 50 سال کے بعد مجھے قبر کی منزلیں طے کرنا ہے، وہاں جانا ہے اور یہ ہوگا، تو کیا ہوتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ تو جہاں جنت البقیع کی اہمیت ان ذوات مقدسہ کے وجود سے ہے، جہاں ان کی برکت سے ہے، وہیں انسان کا، ایک مسلمان کا اس قبرستان سے ایمانی تعلق ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو ایک طرف تو جو آپ نے کہا، اتنے صحابیوں کی بہت باتیں کرتے ہیں کہ ہم صحابیوں کے احترام، صحابیوں کا یہ، صحابیوں کا، اور ان کے آثار مٹا دیے، ان کے آثار مٹا دیے۔ آج اگر کوئی نیا مسلمان جائے اور کہے کہ آپ جھوٹے ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ صحیح ہے نا؟ تو یہ ایک بہت جو ہے ہمارے لیے، تو ہم شیعہ کے لیے تو ہماری جان ہے، وہ ہماری روح اٹکی ہے، ہمارا دل اس میں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن عام مسلمانوں کے لیے بھی ان کے ایمان سے جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جی آج یزید نے 2 سال جو 2 سال سوا 2 سال جو حکومت کی، جو جی دوسرے سال جو واقعہ ہوا سن 61 ہجری کے بعد، جی جو دوسرے سال مدینے میں واقعہ ہوا، ہو رہا جسے واقع حرہ جس کو کہا جاتا ہے، جی ان کے شہداء کی قبریں وہیں تھیں، نشان تک مٹا دیا، صحیح ٹھیک ہے۔ تو اب ایک سوال ہے، ان اتنے صحابیوں کو مار دیا، ان کی قبریں تھیں، ان کے نشانات تھے، سب آپ نے مٹا دیا۔ جی تو بی بی ام البنین بہت زیادہ اہمیت جی ہمارے وہاں، ائمہ اربعہ ہیں، بی بی زہرا ہیں، سلام علیکم، پیغمبر کے پھوپھیاں ہیں، بیٹے ہیں پیغمبر کے۔ پیغمبر کے بیٹے ہیں، اور پیغمبر کے ازواج ہیں، یہ ساری قبریں اسی جنت البقیع میں پائی جاتی ہیں۔ اسے آل سعود نے اور سعودی حکومت نے اسے توڑ دیا، کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ جب اتنی ذوات مقدسات تھی اور وہ جو قبریں تھیں ایسی عظیم شخصیتوں کی تھی، تو ان کا کیا مقصد ہو سکتا ہے اسے توڑنے کا؟ دیکھیے، یہ جب ہم بات کریں گے ان کا مقصد کیا تھا، تو ان کے دیکھیے ان کے جو مقاصد تھے وہ کئی طرح کے تھے، آپ ایک ہدف میں محدود نہیں کر سکتے، جی ایک ہی بات تک محدود نہیں۔ ایک تو یہ مقصد تھا ان کا کہ یہ آئے تھے مسلمان کے نام سے، جی لیکن حقیقت میں ان کا یہ اسلام، آپ جو ایک الفاظ، جو اچھا لفظ ڈھونڈ رہا ہوں میں، کہ یہ جو ہے آئے تو تھے مسلمان کے نام سے، لیکن یہ دشمنان اسلام کا کھلونا تھے، جی ٹھیک ہے۔ آئے تھے یہ کہنے کے لیے کہ اسلام پہ جو گرد پڑ گئی ہے، ہم روح اسلام کو ڈھونڈ رہے ہیں، جی لیکن حقیقت میں روح اسلام کو ختم کرنے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ آئے تھے یہ کہے کہ ہم ایمان تازہ کرنا چاہتے تھے، جبکہ اصل مقصد سلطنت عثمانیہ کو 100% جو ہے ان کا ایمان مٹانا ان کا مقصد۔ آئے تھے یہ کہے کہ ہم اسلام کو زندہ کریں گے، لیکن اسلام کو پوری تاریخ وہابیت میں سوائے نقصان پہنچانے کے اور کچھ نہیں کیا۔ آج واقعی آپ دیکھ لیجئے، جب آپ ایک ہمفرے کی جو کتاب، برطانیہ کے جاسوس 10 جاسوس باقاعدہ، آج تاریخ نے یہ مان لیا ہے کہ ٹرینڈ کر کے اس برطانیہ سے بیچا تھا، اسی جو آپ اور کئی ملکوں میں، کس لیے؟ تاکہ شیراز اسلام کو پاش کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ تو اصل مقصد ان کا قبریں توڑنا نہیں تھا، اصل مقصد تھا ان کا کہ وہ شیراز اسلام کو پاش۔ آج بھی آپ دیکھیے کبھی کبھی خبروں میں جو آل سعود کے کردار آ رہے ہیں، وہ اسلامی کردار نہیں ہیں، وہ سب یہودیت کے کردار ہیں، ساری چیزیں۔ اصل یہ کہنا ہی غلط ہے کہ وہ ان کا اسلام سے کچھ لینا دینا۔ جی سچائی یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کا نقاب پہن رکھا ہے، جی ظاہر جو ہے آپ کو دکھائی دے گا، لیکن باطن میں ان کے پاس کوئی چیز۔ آج ہم یہی بات کہتے ہیں، آپ جب بات کہتے ہو کہ دین ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو پھر ایک سوال یہ ہے کہ آپ کے عقیدے کے مطابق مثلا سارے کوئی قبر نہیں ہونا چاہیے، جی تو آپ بادشاہ کی قبر کیوں بنا رہے؟ سوال۔ آج باقاعدہ جو آپ کے جو بادشاہ گزر گئے، جو دنیا کے بڑے وی آئی پی لوگ ہیں، ان کی قبر پر کیوں لے جاتے ہو فاتحہ پڑھوانے؟
آپ کے نزدیک تو جانا ہی بدعت ہے، جی تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ جو ہے کہہ کچھ اور رہے ہیں. جی مثلا مثال کے طور تقیہ کی مخالفت کر رہا ہے، تقیہ خود کر رہے ہیں. یہ تقیہ نہیں ہے کہ یہ خوف سے کہ پیغمبر اسلام کے روزے کی طرف آنکھ اٹھائی تو لوگ مسلمان آگے نوچ لیں گے، جی ہے نا، نکال لیں گے ہمارے. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے خوف ہی تھا نا کہ پیغمبر کے روزے کو نہیں توڑا آپ نے. جی یہ خوف کے خلاف ہے، آپ کہتے تقیہ ہو نہیں سکتا، اور آپ نے صحیح. خود تقیہ کیا ہے. یہ تقیہ ہی تو ہے نا. صحیح. تو پھر یہ جو ہے خالی ایک فضول بات ہے، واقعی دھوکہ دینے والی بات ہے کہ وہ جو ہے دین بدعت اور سنت اس کے ماننا ہے، اس کا ان سے کچھ لینا دینا ہے ہی نہیں. اچھا حقیقت میں. جی آقا، یہ وہابیت کا کون سا ایسا نظریہ ہو سکتا ہے یا کون سا ایسا نظریہ ہے جس کی وجہ سے یہ قبروں کو توڑ دیتے ہیں؟ ان کے پاس کیا بیس ہے، دیکھیے کس بنیاد پر؟ ہاں، یہ ایک جو ہے ظاہراً تو حدیث کا سہارا لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے، مثلا یہ حدیث پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود، اللہ یہودیوں پر لعنت کرے. کیوں؟ یہ وہ حدیث سناتے ہیں. ہاں، تو یہ لعن اللہ یہود یہ اس دور کے لیے تھی یا قیامت تک کے لیے ہے؟ اب یہی تو سوال ہے. اگر یہ قیامت تک کے بالکل. لیے ہے تو اچھا، پھر وہ آج بھی کیوں نہیں یہ لعنت کرتے ہیں؟ اچھا. آج ان کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں؟ ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی یہ جو اب لعن اللہ یہود کا موضوع کیا تھا؟ بھائی لعنت جو ہے ایک حکم ہے، تو لعنت کے لیے کوئی موضوع چاہیے جس پر آپ لعنت کریں. جی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہوا میں لعنت پڑھ رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، آج اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ لعنت کس کے لیے؟ جو اللہ کے رسول کو اذیت کرے. میں یؤذ اللہ و رسولہ، ہے نا، جی یہ اس کے اوپر لعنت ہے. پھر یا مثلا اللہ نے مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں لعنت کی، تو موضوع ہونا چاہیے لعنت کرنے کا، ہے نا. اب لعن اللہ یہود، ٹھیک ہے، اللہ کی لعنت یہود پہ کیوں؟ تو اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے ان یتخذوا مقابر الانبیاء، کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو کیا کیا؟ مسجدن، سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا. ٹھیک ہے جی تو آپ محدود ہو گیا نا بھائی. اللہ کے رسول کا جو ارشاد تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان، ٹھیک ہے، کسی بھی نبی کی قبر پر سجدہ کرے تو اس پر اللہ کی لعنت. جی یہ کام چونکہ یہودیوں نے کیا تھا، اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ تم بھی نہیں کرنا. بس صحیح ہے، جی یہ ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں مسلمان یار. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم یہ خدا کے ماننے والے ہیں، خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، تو ہم ظاہر قبروں سی پہ سجدہ کیوں کریں گے؟ سجدہ ہاں، جب نہیں ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، توحید ہی کا مطلب یہ ہے کہ وہی اللہ کی ایک عبادت ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی قبر پر سجدہ نہیں کرتے. صحیح. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا؟ یہ ایک بہانہ بنایا. پھر ٹھیک ہے، اسی بہانے کی بنا پر انہوں نے کیا کیا؟ قبروں کو توڑ دیا. ہمارا یہ کہنا ہے، اور عالم اسلام میں ہمارا ہی نہیں، جی یہ ہمارا ہی نہیں، آج یہ شفاء الشفا جو لکھی گئی تھی، یہ وہابیوں کے آنے سے بہت پہلے کی کتاب ہے. کیونکہ وہابی تو آئے 1111 میں، 1111 میں تو پیدا ہی ہوئے، یہ 1344 میں توڑ دیا. ٹھیک ہے، تو 300 کا سال کا فاصلہ، 300-350 سال. ٹھیک ہے، تو آپ 1000 سال کے بعد آ رہے ہو. 1000 سال تک مسلمانوں نے پیغمبر کی حدیث نہیں سمجھا تھا. صحیح. اچھا، یہ مزار مقدسہ جتنے تھے یہ سب بنے ہوئے تھے پہلے سے؟ ہاں، پہلے سے بنے ہوئے. کوئی ایسا تو تھا نہیں کہ آج بنا دیا مثلا، یا 1000 سال سے پہلے. یہ تو سوال نہیں تھا 1100 کے بعد بنا تھا. جی یہ تو آپ پیدائش سے پہلے بنے ہوئے تھے. صدر اسلام سے چلے آج مولا کے امام حسن علیہ السلام یا امام زین العابدین علیہ السلام، امام باقر، امام صادق علیہ السلام، تو 147 160 اور 50 55 جی اس طرح. آئیے تھوڑا اور مثلا فرض کر لیجئے کہ امام 50 ہجری میں، جی 40 ہجری میں امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی 10 سال کے بعد. ٹھیک ہے، امام حسن کی. اس کے بعد جو ہے امام چوتھے امام تو اور 60 کے بعد 35 سال 38 سال اور 95 تک چلے. 95 چلے. امام باقر آئیں گے تو 125 سال مثلا 150 سال ہو جائے گا، ہے نا. یہ ایک تو 150 سال سے پہلے سے
وہاں قبریں تھی، گنبد تھے، بارگاہیں تھیں، روضے تھے. آپ پیدا ہوئے ہیں 1111 میں. تقریباً 850 سال تک 850 سال تک سلف، آپ کہہ رہے ہو ہم سلف کے پیروکار ہیں. 850 سال تک وہاں تھی. 850 سال تک جو ہے وہ سب تھا. جی سلف زیارت کرنے بھی جا رہے تھے. حدیثیں آپ نے تو جمع کی نہیں ہے، جی. یہ تو اس زمانے سے ہی پیغمبر. اچھا، ان کے وجود کے بعد بھی تقریباً 250 سال تھے وہ. ہاں، جب یہ پیدا ہوا ہے دین یہ اس کے نیا، باوجود ہاں تقریباً 250 سال. ہاں تو یہ تھی. تو پھر یہ حدیث کیا آپ نے سمجھ لیا؟ آپ کو الہام ہو گیا، آپ کو وہی آ گئی کہ بھئی اس کا یہ مطلب ہے. آج وہی حدیث سے سارے مسلمان کہتے ہیں کہ یہ کہنا غلط ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں نہیں نہیں. جی. تو اس کا یہ حدیث بہانہ بنایا انہوں نے. ایک اور حدیث اسی طرح انہوں نے گڑھی اور کہا کہ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں جو ہے مجھے موقع دیا جائے تو میں ساری جو ہے قبروں کو توڑ دوں. تو ہمارے علماء کہتے ہیں آج جتنے بھی لوگ ہیں، امام کیا کہنا چاہتے تھے؟ پہلے یہ سمجھو، امام کے مقابل میں آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں، بالکل ہم اپنے ناظرین کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وہاں ایک بالش چوکور قبر بنائی جاتی ہے. جی. ٹھیک ہے، اونٹ کے کوہان کی طرح قبر نہیں بنائی. لیکن اہل بیت کی دشمنی میں کچھ لوگوں نے کوہان کی طرح بنانے شروع کی. امام کو جب پتا چلا تو امام نے کہا کہ مجھے جب اگر میرا وہ ہو، میری بس چلے، میری بات لوگوں کو مانے، تو میں کہوں گا کہ نہیں، یہ ساری قبریں اس چوکور بننا چاہیے. آپ اس طرح جو ہے اونٹ کی طرح جو ہے کوہان کی طرح جو بنا رہے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے اس کا یہ معنی نکالیا کہ روزے توڑ دینا چاہیے. اس کے لیے کوئی دلیل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ صحیح ہے، یہ بالکل ہونا چاہیے. تو یہ صرف جو ہے ایک پوچھا اور بیہودہ ایکسکیوز ہے، جس ایکسکیوز کی بنا پر انہوں نے کیا کیا ہے، وہ ساری قبریں، اصل مقصد ان کا دشمنان اسلام کا جو ہے ایجنڈا پورا کرنا تھا. جی. وہ کیا ہے؟ آثار اسلام کو بٹا دیا جائے تاکہ آنے والی نسلیں جو ہے وہ اس کو دیکھ کر ایمان نہ لائیں، اسلام کی طرف رغبت نہ کریں. جی آقا شکریہ. اس میں ایک بات اور بنتی ہے کہ یہ جو آج 8 شوال کو پوری دنیا میں احتجاج ہوتا ہے، سعودی حکومت کے خلاف میمورنڈمز دیے جاتے ہیں، تو یہ احتجاج شیعہ ہی کیوں کرتے ہیں یا شیعہ افراد ہی کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو ہے حقیقت میں ایک بڑا اچھا جملہ کہ آپ کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہے شاید دوسروں سے زیادہ بیدار ہیں. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے. جی. کہ بھئی آثار اسلام کو مٹایا جا رہا ہے، آپ خالی تک رہے ہو. جی. جبکہ تھوڑا اس بات میں تبدیلی کرنا چاہیے. جی. جب 8 شوال کو توڑی گئی ہے جس سال، تو پورے دنیا میں جی احتجاج ہوا. یس، ایسا نہیں کہ آپ کہہ دیں کہ خالی شیعہ مذہب. جی. آج بھی دیکھیے، آج بھی جو بیدار مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہوا. ٹھیک ہے، یہ جو بیدار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں. لیکن عام طور سے مسلمانوں میں جو عوام الناس ہے کبھی اس طرح کے مسائل پہ غور ہی نہیں کرتے کہ خبر بھی نہیں ہے، خبر بھی نہیں لیتے. جی. حتیٰ میں ایک بار آپ کی خدمت میں عرض کروں، مکے میں جا کر جو بدعت کہتے تھے، میں نے ایک سے پوچھا کہ کیوں روزے توڑ دیے؟ اچھا وہ بنگالی تھا، جی متوا. اس نے کہا اللہ کی قسم ہم نے نہیں توڑا ہے. اچھا. میں نے نہیں توڑا ہے. تو یہ ٹوٹی کیسے؟ بولے ہم کو تو پتہ ہی نہیں. میں نے کہا تمہیں نہیں پتا لیکن ہمیں تو پتا ہے، تو آج تم روک کیوں رہے ہو؟ کہ تو یہ روکنا ایک الگ مقصد کی علامہ. تو آج جو ہے جو وہاں بقی میں کھڑے ہو کر بدعت کر رہے ہیں، ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ توڑی گئی ہے. دیکھیے، تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو شاید وہ سب کا علم ہی نہیں ہے کہ ایسا بھی ہوا ہے. اگر اسی طرح گزرتا رہا 100-200 سال میں سب آثار ختم ہو جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہاں ہوا کیا تھا. ہاں بالکل. جی. تو لہٰذا یہ احتجاج بھی اس آثار کو زندہ رکھے ہوئے، بالکل وہ دن کو زندہ رکھے ہوئے ہے، اس عقیدے کو زندہ رکھے ہوئے ہے، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے ہے. تو یہ احتجاج ہر صورت میں باقی رہنا چاہیے.
ناظرین یہ ایک اہم بات ہے کہ آپ چاہے جس طریقے سے مختصر سی ایک گھر کے باہر کالا جھنڈا لگا کے ہی لیکن 8 شوال کو احتجاج میں شریک رہیں، چونکہ اس وقت حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم سڑکوں پر نکلیں، آپ اپنے گھر پہ ایک کالا جھنڈا لگا لیں یا کسی بھی صورت میں کوشش کریں کہ آپ کا احتجاج درج رہے، لوگ پوچھیں کہ بھی آج کا جو ہے یہ احتجاج کا طریقہ بھی بدل گیا، آپ بہت باہر نہ نکلیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج خالی سوشل میڈیا پہ ہنگامہ مچا دیجیے آپ، جی بس آپ کی بات دنیا کے گوشوں کنار تک لوگوں کے کان تک پہنچ جائے، اور اتنی تیز پہنچتی ہے آغا، دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی میسج ڈالیے فیس بک فوراً آپ اسے ڈیلیٹ کر دیتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ان کی پوری ٹیم ہے جو اسے ریڈ کر رہی ہے، بالکل، تو اتنا زیادہ میسج اگر فیس بک پر ڈال دیا جائے یہودیت کے خلاف یا وہابیت کے خلاف تو اسے دیکھیں گے وہ، ہاں وہ پڑھیں گے تو چاہے دشمن ہی پڑھے لیکن پڑھے گا تو بات تو آپ کا مقصد کیا ہے، ہماری اگر یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم مثلا وہ جو ہے روزے بنوا سکیں تو ہم کم سے کم اپنی مظلومیت اپنے غم کا تو اظہار کر رہے ہیں نا، بس یہی کافی ہے، جی آپ کو یہ نہیں کہ شریعت کا ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا کام کیا ہے، ہم جتنا کر سکیں۔ اس سلسلے میں ایک چیز اور ہے، چونکہ بعض افراد سے جب گفتگو ہوتی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے چونکہ وہاں شرک ہوتا تھا، ہم نے شرک کو، تو اسلام اور مسلمان کے نگاہ میں اصل توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے؟ دیکھیے یہ بڑا بہت جو ہے یہ جو توحید اور شرک ہے، توحید کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور کسی بھی چیز میں ہم اللہ کو کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دیتے، یہ تمام مسلمانوں کا، تمام مسلمان اکٹھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بس مسئلہ کیا ہے، مصداق شرک کیا ہے، ٹھیک ہے، جی شرک کا مصداق کیا ہے، ہم کہتے ہیں پہلے توحید کا مصداق پتہ کیجئے تو شرک کا پتہ ہی چل جائے گا، صحیح، دیکھیے جب توحید آپ کی نگاہوں میں کلیئر ہوگی، توحید کیا ہے، ہم ہر جو ہے لحاظ سے خدا کو ایک مانتے ہیں، اس کے وجود ذات کے لحاظ سے ایک مانتے ہیں، جی اس کی ربوبیت کے لحاظ سے بھی ہم ایک ہی مانتے ہیں، وہی تنہا ہم سب کا رب ہے، پالنے والا ہے، ہم اس کی الوہیت، عبادت، استعانت، سارے جو ہے جنبے میں مدد مانگتے ہیں تو صرف اللہ ہی سے مانگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تو بھی اللہ ہی کی صرف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ذات پروردگار کو بھی اکیلا ہی مانتے ہیں، تو ہر لحاظ سے جب ہم ایک مانتے ہیں تو شرک کیسے ہوگا، ٹھیک ہے، اب وہ کیا کہتے ہیں، دیکھیے کیا کسی، اب ہمارا سوال ہے انہی سے کہ بھائی کیا قبرستان میں جانا جو ہے شرک ہے، تو خود کہتے نہیں، آج آپ جب آپ جائیے تو کہتے ہیں کہ آپ پڑھیے، قبرستان میں آئے ہیں پڑھیے، تو کیا پڑھیے، چلیے کچھ بھی پڑھیے، ہم بھی پڑھ دیتے، ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، وہ جا کر کہتے ہیں کہ جب ہم کہیں جاتے ہیں کہ گواہی دے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور پھر اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ رحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین، اللہ رحمت کرے کہ آپ ہم سے پہلے چلے گئے، ہم آپ کے پیچھے جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ ہم سبھی گواہی دیتے ہیں، تو ہماری یہ ساری گواہی یہ ہے کہ ہم قبرستان میں جا کر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا ہے، گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہم سے پہلے چلے گئے، ہم آپ کے بعد آئیں گے اور انشاءاللہ آپ سے ملحق ہوں گے، یہ تو سبھی کہتے ہیں نا۔ اب شرک کہاں سے آیا؟ سوال یہ ہوتا ہے بھئی اب شرک کہاں سے آیا؟ تو جواب کیا ہے، کہتے وہ روزے میں گئے تو شرک ہے، روزے میں جانا شرک ہے میرے بھائی، روزے میں جانا کیسے شرک ہو سکتا؟ صحیح، ہم تو وہاں عبادت کرنے گئے نہیں، اس کا مطلب مسلمان ابھی شرک کے مفہوم کو ہی نہیں سمجھ پائے، سچائی ہے کہ شرک کے مفہوم کو ہی نہیں یہ جو سمجھا بات ہے نا، اس سچائی یہ ہے کہ وہ شرک کا مطلب ہی نہیں جانتے، جی توحید ہی کا مطلب نہیں سمجھتے، جی وہ سوچتے ہیں کہ جو ہم کہہ دیں وہی شرک ہے، جبکہ تم تو معیار نہیں ہو، معیار تو اللہ کا رسول ہے، صحیح، ٹھیک ہے، آج اسی رسول کی یہ سیرت نقل کرتے ہیں جس کی یہ کہتے ہیں کہ رسول کی سیرت پہ چلنا سنت ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے یا نہیں قبرستان کی زیارت کرنے میں، اپنی ماں کی قبرستان کی زیارت کہاں سے جاتے،
کتنی دور ہے پیغمبر کی ماں کی قبر، لیکن پیغمبر جاتے تھے نہیں. پیغمبر کے بابا کی قبر کہاں ہے، وہاں جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے زیارت کی؟ تو یہ زیارت تو شرک ہے نہیں. ٹھیک ہے. اچھا ہم اگر کسی قبر کی زیارت جا رہے ہیں تو ہم بتائیں گے ہم کس لیے آئے کہ آپ بتائیں گے؟ صحیح، ہم بتائیں گے. ہم آئے تو ہم بتائیں گے. تو ہم ہی بتائیں گے ہمارا مقصد کیا ہے. جی آپ تو نہیں بتا، ہمارے ضمیر میں کیا ہے، ہمارے دل میں، یہ تو آپ نہیں بتا سکتے ہو. صحیح ہے. تو یہ جو ہے اگر ہم خالی گئے ہیں ہم اپنے مولا کے روضے کے پہ، تو آپ شرک کرنے آئے بھئی ہم سے پوچھو ہم آئے کیوں ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. پھر آج یہی لوگ یہ روایت بھی نقل کرتے ہیں کہ اللہ خود کہتا ہے کہ بھئی ایسے گھر موجود فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ایسے گھر اذن اللہ، ایسے گھر جس میں اللہ نے اجازت دی ہے اس کا ذکر کیا جائے، اس کی تسبیح پڑھ جائے. آج یہی لوگ روایت یہ نقل کرتے ہیں. پوچھا کون ہے یہ گھر؟ فرمایا آل محمد کا گھر. خلیفہ نے انگلی اٹھا کے کہا یہ علی کا گھر. کہا پیغمبر نے فرمایا یہ تو سب سے بڑا گھر ہے. اللہ اکبر. تو اگر اسی گھر میں وہ دفن کر دیے گئے تو آپ کہیں نہیں کہیں گے ان کا گھر ہے، آپ کہیں گے یہ انہیں کے گھر. تو اگر ہم وہاں جا کے فرض کے لیے زیارت پڑھ رہے ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ صحیح. زیارت کا مطلب تو شرک صحیح ہے. اس میں ایک بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ لوگ چاہیے کہ جو ہم زیارت پڑھتے ہیں اس کا مضمون آپ دیکھیے کہ اس کا مضمون کیا ہے. کوئی ہماری ایسی زیارت نہیں ہے جس میں ہم توحید کا اقرار نہ کرتے ہوں. ساری زیارتوں میں توحید کا اقرار. اللہ اکبر 34 بار ہر ساری زیارت زیارتوں میں میں آپ دیکھو توحید کا اقرار ہے. تو اس زیارت کے مفہوم کو بھی نہیں چاہیے کہ حقیقت سمجھنا میں چاہیے. جو یہ جملہ کہا نا کہ انہوں نے توحید کا معنی ہی نہیں سمجھا. توحید اصل کیا ہے وہ سمجھا ہی نہیں. جی آقا ابھی احتجاج کی بات چل رہی تھی اور ناظرین بھی اور جتنے بھی افراد ہیں احتجاج اپنے اپنے طریقے سے کریں گے. ٹھیک ہے، یہ احتجاج تو ہوتا ہے اور بہرحال جب تک نہیں بنے گا ہمارا احتجاج درج ہوتا رہے گا. لیکن کیا اس سلسلے میں جنت البقیع کی تعمیر کے سلسلے میں کوئی عملی کوشش کبھی ہوئی ہے؟ دیکھیں جو ہے بہت بار میں نے بلکہ ایران میں تھا آغا بروجردی کے زمانے، آغا بروجردی کے زمانے، اور اس زمانے میں بھی کوشش ہوئی. اور جب سے ایران کا انقلاب آیا ہے تو یہ سعودیہ سے بہت اتار چڑھاؤ حالات رہے ہیں. جی ابھی آج کل حالات خراب ہے، لیکن ایک زمانے میں آغا ہاشمی رفسنجانی کے زمانے میں کافی اچھے تعلقات تھے. تو آغا نے خود آغا ہاشمی رفسنجانی نے بات کی جا کے جی بھئی آپ کو اسے کیا لینا دینا، آپ بہت ساری چیزیں آپ نہیں مانتے ہو لیکن دوسرے مانتے ہیں، تو ایسا تو نہیں کہ آپ نہیں کرنے دو گے. جی تو انہوں نے عملی کوشش کی ہے، جی لیکن وہاں کے جو متوے تھے جی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، جی ابھی بھی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے. وہاں جو حکومت دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک یہ ہے نظام چلانا، ایک ہے مذہبی امور دیکھنا. جی تو جو مذہبی امور دیکھ رہے ہیں ان کا مبنی ہی یہ ہے کہ ہم شیعت کی مخالفت کریں. تو وہ جو ہے کیسے بننے دیں؟ اسی لیے آغا بروجردی نے کہا تھا کہ آپ دعا کریں کہ یہ ان کی حکومت کو اللہ ریشہ کن کرے. صحیح. ورنہ بہت بار پیغام تو تک پہنچانے تک تو کوشش ہوئی ہے. جی ٹھیک ہے، اور احتجاج درج کرنے تک ہوئی ہے. ابھی ایک تصویر جائی آغا ہاشمی رفسنجانی گئے جب، تو اس باغ فدق میں گئے. جی تو اب جو چونکہ سرکاری دورہ تھا اس لیے حکومت کی طرف سے مترجم اور یہ، تو وہ گئے آغا جو ہے کہ فدق، تو باقاعدہ وہ پیچھا پوچھا انہوں نے کہ فدق کس کا ہے، تو ترجمہ کرنے والے نے کہا کہ بی بی زہرا کا ہے. اب دیکھو جی یہ جو ہے سالوں کے بعد، ابھی تو یہ حکومت 40 سال نہیں ہوا نا بنے ہوا، جی 43 سال ہی ہوا کچھ، وہ جا کر وہاں کے مترجم آفیشیل مترجم سے کہا کہ یہ باغ تو بولے بی بی زہرا کی. تو اس باغ میں کنواں تھا، وہاں سے پانی اٹھایا، تو اس نے کہا نہیں آپ پانی نہ پیجیے. تو انہوں نے فرمایا یہ میرے ایمان سے تعلق رکھتا ہے، بی بی کا کنواں، بی بی کا چشمہ، بھلے گندا میں پانی پی لیا.
جی غیر رفسنجانی، ہاں تو انہوں نے تھوڑی کوششیں کی تھی بھئی یہ ہونا جی چاہیے، لیکن جن کا مبنی ہی شیعہ دشمنی ہو جی وہ کیسے اجازت دیں گے کہ وہ آپ آغا چونکہ آج غم کا دن ہے تو تھوڑا سا مصائب کا بیان ہوگا، اس سے پہلے میں چاہتا ہوں میں نے ایک تازہ نظم کہی ہے ناظرین تک 8 شوال کے حوالے سے یہ نظم میں پہنچا لیتا ہوں، بالکل تازہ نظم ہے ناظرین، اور نظم ہے نظم کے حوالے سے نظم کی طرح سے اسے دیکھ لیجئے گا، بالکل تازہ ہے ابھی، لیکن آپ حضرات تک ناظرین کے ذریعے سے پہنچے گی۔ آغا کہ ہاں وہی شہر جہاں وحی الہی اتری، ہاں وہی شہر جہاں وحی الہی اتری، ہاں وہی شہر جو مسکن تھا رسول حق کا، ہاں وہی شہر جہاں رہتے تھے اصحاب نبی، ہاں وہی شہر جہاں دین کی تبلیغ ہوئی، وہ زمیں جس کو فضائل کا خزینہ کہیے، وہ جسے مملکت شاہ مدینہ کہیے، وہ مدینہ کے جہاں فاطمہ زہرا کے لیے کبھی آیت کبھی سورہ کبھی تارا اترا، فاطمہ وہ کہ جسے تحفہ خالق کہیے، فاطمہ وہ کہ جسے تحفہ خالق کہیے، فاطمہ وہ کہ جسے مرکز عصمت کہیے، جس کی دیوڑھی پہ سلامی کو رسول آتے تھے، جس کی چادر میں رسالت نے سکو پایا تھا، جس کی آغوش میں اسلام نے آنکھیں کھولی، جس کے آنگن میں امامت نے گزارا بچپن، ہائے افسوس رلایا ہے اسی دختر کو، ہائے افسوس جلایا ہے اسی کے در کو، صرف اتنا ہی نہیں پہلوئے زہرا توڑا، ان کے مرقد کو بھی مسمار مسلمان نے کیا، ہاں اسی شہر مدینہ میں مزار زہرا اب بھی بے سایہ و تاریک نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے ابو جہل کی اولادوں نے، ایسا لگتا ہے ابو جہل کی اولادوں نے فتح مکہ کا مدینے سے لیا ہے بدلہ، ایسا لگتا ہے ابو جہل کی اولادوں نے فتح مکہ کا مدینے سے لیا ہے بدلہ۔ آغا چکے آج کا دن غم کا دن ہے، لہٰذا ہم اپنے آج کے اس علی ٹی وی کے خصوصی پروگرام کو شہزادی کے مصائب کے ساتھ اختتام پذیر کریں گے۔ میں دو جملہ آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، آپ کے دیکھیے آپ کے اسی خوبصورت اشعار سے الہام لیتے ہوئے کبھی آپ سوچئے یہ ہمارے ایمان میں کیسی جلا بخشتا ہے، واقعی یعنی یہ خالی یہ جو آپ نے پوری تاریخ چند شعر میں سمیٹ دی، کوئی انسان جب مدینہ جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اس کے پیش نظر ہوتی ہے، اے اللہ جس طرح تو نے اس مکے کو برکت دی ہے ہمارے مدینہ کو برکت دی، یہ مدینہ کی زمین سے برکت نہیں ہوتی، یہ ان وجود سے ہوتی ہے جو اس مدینے میں دفن ہے۔ اللہ میں واقعی ایک امام سے بی بی کا یہ جملہ کہ میری قبر کے سامنے جب مٹی ڈال دینا، قبر کو برابر کر دینا، تو میری قبر پر بیٹھ کر میرے چہرے کے سامنے قرآن پڑھنا۔ اللہ اب دیکھیں جہاں یہ ہمارے ایمان سے تعلق رکھتا ہے، پھر بی بی نے یہ جملہ فرمایا کہ علی اس لیے کہ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ ایک مرنے والے کو سب سے زیادہ اس وقت انس کی ضرورت ہوتی ہے جب قبر میں لٹا کر اس کو تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اے علی آپ میری قبر کو تنہا نہ چھوڑیے۔ امام ہوتا تھا، باقاعدہ ہمارے پاس روایتیں ہیں کہ امام جاتے تھے بی بی کی قبر بیٹھتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے، لیکن یہ کب میں نہیں جانتا ہوں، ہاں میں نے ضرور یہ مقتل کی روایت پڑھی کہ امام بی بی کو دفن کرنے کے بعد مدتوں گھر سے صرف نماز پڑھنے کے لیے باہر نکلتے تھے۔ صاحب امیر المومنین نے پوچھا ایک دن کہ مولا کیوں نہیں باہر آتے، ایک بار ہمیں جا کر ان سے امام سے پوچھنا چاہیے، دریافت کرنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے۔ صاحب امیر المومنین گئے تو امام نے فرمایا کون ہے، پوچھا عمار ہے، ہم صحابہ ہیں آپ کے پاس آئے ہیں، کہاں جاؤ۔ جب وہ گھر میں گئے تو کہتے ہیں ہم نے وہ منظر دیکھا جس سے ہم برداشت نہ کر سکے، ہماری چیخیں بلند ہو گئی، ہم زور زور رونے لگے۔ مجھے کیا دیکھا کہ امام صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، بچے اطراف میں ہیں،
کبھی حسن کو دیکھ کے روتے ہیں، کبھی حسن کو دیکھ کے روتے، حسین کو دیکھ کے روتے ہیں. تو کہتے ہیں ہم یہ منظر دیکھ کر کہ مولا کب تک روئیے گا، کب تک غم منائیے گا؟ آپ جب روئیں گے تو ان بچوں کو کون سنبھالے گا، ان کو دلاسا کون دے گا، ان کے دل کی تسکین کون کرے گا؟ تو امام کے دل کا درد باہر آ گیا. امام نے فرمایا سلمان میں دنیا کی مشکل کشائی کرتا ہوں، انبیاء نے مجھے بلایا تو میں نے ان کی مدد کی. کوئی ایک بھی کسی کو بھی مدد کی ضرورت ہو علی کو پکارے، علی مدد کو نہ آئے. لیکن ہائے میری زہرا اسی گھر میں تڑپتی رہی، میں اس کی مدد نہیں کر سکا. وہ کہتی رہی فضا مجھے بچاؤ، ان ظالموں سے مجھے بچاؤ. لیکن اے سلمان میں نے ہر ایک کی مدد کی لیکن زہرا کی مدد نہ کر سکا. آپ اندازہ کریں وہ علی جو ساری دنیا کا مشکل کشا ہے، اس کے دل میں یہ قلب کتنا تھا کہ جب بی بی کی قبر برابر کر چکے تو ایک بار پلتھی مار کر بیٹھ گئے، روضہ رسول کو مخاطب کر کے فرمایا اے اللہ کے رسول، جو امانت دی تھی اللہ نے واپس لے لی، لیکن میں آپ سے ایک شکوہ کرنا چاہتا ہوں. جب امانت آپ نے دی تھی تو وہ امانت صحیح سالم تھی. امانت دینے کا تقاضا یہ ہے کہ جیسی دی جائے ویسی واپس کی جائے. لیکن اللہ کے رسول میں شرمندہ ہوں، میں نے زہرا کو واپس کیا تو اس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہے، اس کا چہرہ نیلگوں ہے، اس کے بازوؤں پہ نشان ہے. اللہ کے رسول پوچھئے گا آپ کی کس امت نے، کن لوگوں نے ظلم کیا، اس لیے کہ آپ کی زہرا اتنی غیرت مند ہے کہ جب تک آپ نہ پوچھیں گے وہ آپ سے بھی کسی طرح کا شکوہ نہ کرے. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. اے اللہ ہمارے اس مختصر سی یاد کو اور بی بی کی عزا کو، اس دن کے غم کو اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما. ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما. اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ شیعان علی جہاں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. انہیں تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما. اس بیماری سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما. ہم سب کے رزق حلال و برکت عطا فرما. ہم سب کو اہل بیت کی دوستی، اہل بیت کی محبت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ذوالفقار مہدی صاحب کو. اس پروگرام کو اسی کے ساتھ مکمل کیا جاتا ہے اور آخر میں یہ دعا بھی ہے کہ پروردگار سعودی حکومت کو نیست و نابود کرے تاکہ جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم ہو سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. خدا حافظ.